can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. And the credit goes to Imran Khan صاحب. جی السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنر اینڈ میڈیا تھراپسٹ ارم ممتاز. ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں جو کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ہیلدی کرٹیسزم تو بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ملک آپ نے چلانا ہو, ادارہ چلانا ہو, اس میں مثبت تنقید بہت اچھی ہوتی ہے. بٹ کل والی آل پارٹیز کانفرنس تو مجھے وہی لگا کہ بس ان کا ایک جو ایجنڈا ہے کہ حکومت کو گرانا ہے نا. آپ یہ احساس نہیں کر رہے کہ ایک الیکشن میں کتنے کروڑوں لگتے ہیں, ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور بار بار یہ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی کو آپ جب پنپنے ہی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے 5 سال گزار لیے, خان صاحب کو بھی 5 سال گزارنے دیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ارجنسی کیوں ہے کہ حکومت کو گرانا ہے, شفاف الیکشن کرنے ہیں. اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ انگلش میں ایک ورڈ بولتے ہیں نا آئرونک, کہ شفاف الیکشن کی بات یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ٹریک ریکارڈ کہ شفاف الیکشن کون کرائے گا. ٹھیک ہے, کہ پہلے ان کے زمانے میں ہوا, جو اتنے سالوں سے حکومت کرتے رہے, کوئی ادارے انڈیپینڈنٹ کام نہیں ہونے دیا, پورا دیوالیہ جو اس ملک کا نکالا, یہ لوگ اس کے رسپانسبل ہیں. اور وہ اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا ملک کا ان کو واقعی غم ہے؟ کیا واقعی یہ ملک کا سوچ رہے ہیں, یا اپنے بزنسز جو ان کے افیکٹ ہوئے ہیں اس کا یہ سوچ رہے ہیں؟ ہم سب کو اب آئی تھنک انگریزی کا محاورہ ہے نا, یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم, بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب کہ انہوں نے اب قوم کو جگا دیا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو, سبزی بیچنے والے کو, سڑک کے پاس بیٹھے ہوئے مزدور کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ٹھیک ہے, ان جماعتوں نے کیا کیا ہے. اگر واقعی, اور ہم آئی سپورٹ عمران خانز ویژن. ٹھیک ہے, میں ہولی سولی بیکاز یہ ایک مرد مومن ہے جو واقعی باہر سے پیسہ اپنا ادھر لا کے شوکت خانم جیسا ورلڈ کلاس کینسر ہاسپٹل بنایا. ٹھیک ہے, اور پروو کر کے دکھایا. ان کو تو شہرت کی, پیسے کی اور فیم کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ واقعی وہ لیڈر ہیں کہ جو کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانا, اور انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ وہ بنے گی. ان کا جو ویژن اتنا کلیئر ہے اپنے اس میں. سو یہ تو ایک کہتے ہیں نا کمیڈین جیسے ہیں, ہے نا, کہ وہ بیٹھ گئے ہیں اکٹھے کہ جی اتنا آسان ہے کہ جی حکومت گرانا ہے. ان کا ایجنڈا ہی حکومت گرانا ہے. جب آپ تھے صاحب اقتدار, جب تھے, آپ نے کیا کام کر لیا؟ کون سا ادارہ آپ نے بنا لیا؟ جس ادارے کو کھولیں, ٹھیک ہے, تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کرپشن کے انبار, کرپشن کے انبار, کہ اداروں کی تباہی کے ذمہ دار جو پارٹیز ہیں اب وہ اکٹھی ہو گئی ہیں بیکاز ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, دیکھیں اس سے پہلے بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے بھی ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی. مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت اسلام آباد لانگ مارچ ہوا, اسلام آباد کو تقریباً 17 دن بند رکھا گیا. تو اگر دوبارہ ایسے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں, دیکھیں پاکستان نا اللہ کے نام پہ بنا تھا. ٹھیک ہے, اور سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ, یہ اللہ کے نام پہ بنا تھا. اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. ایسے لوگ آئیں گے, اور جب اللہ نے دنیا بنائی تو نیکی اور بدی کو ساتھ ساتھ رکھا. ٹھیک ہے, اور بدی جتنی بھی پھیل جائے ایونچولی جو اینڈ ہوتا ہے نیکی اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر واقعی ان کو پاکستان کا درد ہے, واقعی یہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, تو ایک لیڈر جو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا کون سا ایجنڈا ہے عمران خان کا؟ اگر ہم جو سپورٹر ہیں, ماشاءاللہ یہ واحد ایسی پولیٹیکل جماعت ہے کہ جو اتنی بڑی کرٹیک بھی ہے. اپوزیشن تو بہت بعد میں آتی ہے. ہم خود ہی اتنا زیادہ, کوئی بھی ہمارا MNA, سینیٹر, کوئی بھی اگر ایسے, ہم سب انسان ہیں, غلطی کے پتلے ہیں. کوئی اگر غلط بات کرے یا کوئی غلط کام نہ کرے تو ہم تو اکاؤنٹیبلٹی آلریڈی سپورٹرز نے شروع کر دی ہے. آلریڈی ہم پوچھتے ہیں جو کام ڈیلیور نہیں کر رہے کہ جی آپ نے زمین پہ کیا کیا ہے, آپ کا ایکچوئل آپ کے علاقے میں کتنی بہتری آئی ہے. اور
خان صاحب اتنے اچھے ہیں, اور اس دن میرا اتنا سیروں خون بڑھ گیا کہ ثانیہ نشتر سے ملاقات جب ہوئی, ہماری احساس پروگرام کی جو کوآرڈینیٹر ہیں منیرہ جاوید کی ٹیم کا میں حصہ ہوں, ہم لوگ ملنے گئے تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے, یہ ثانیہ نشتر کے الفاظ ہیں, کہ عمران خان آپ کا لیڈر ہے. کہ انہوں نے جب مجھے بلایا اور اس پروگرام کا بارے میں بتایا کہ اگر وہ صرف اپنی پارٹی کی بات کرتے تو میں ریفیوز کر دیتی, انہوں نے پورے ملک کی بات کی, انہوں نے اپنی پارٹی کی بات نہیں کی, کہ پورے ملک کی وہ فلاح کا سوچ رہے ہیں. تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو دن رات ایک کر کے پورے انٹرنیشنل ورلڈ میں جو وقار, کھویا ہوا وقار ہمارے ملک کا بحال کیا, کون سا ایسا ایجنڈا ہے, کون سی ایسی غلط بات خان صاحب کر رہے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ بنانا, نعوذ باللہ, کیا وہ غلط بات اس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں, نواز شریف کا جو بیان ہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں, عمران خان کو لانے والوں سے ہے, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان کو لے کے کون ہے؟ عمران خان کو اللہ کی ذات لے کے آئی, ٹھیک ہے, کن فیکون. شاید انہوں نے قرآن اور سنت کو اتنا ڈیپلی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. جو اشارہ جس کی طرف کر رہے ہیں, آندھی آئے, طوفان آئے, زلزلہ آئے, گٹر کھلوانا ہو, تو ان کو تب کون یاد آ جاتا ہے؟ فوج یاد آ جاتی ہے. تو اتنا وہ ڈر کیوں رہے ہیں, وہ کھل کے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا اشارہ اگر فوج کی طرف تھا, ٹھیک ہے, تو وہ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ کھل کے بولیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں کامل یقین ہے کن فیکون, اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو وہ کیا بات کریں؟ اگر فوج بھی لے کے آئی, اگر ان کی بات ہم مان لیں تو کیا فوج نے غلط کیا؟ ان سب کو تو سب عوام نے دیکھ لیا. تو عمران خان جس کو ویسٹ پوری دنیا مان رہی ہے, ون آف دا ٹاپ لیڈرز آف دا ورلڈ وہ مانے جا رہے ہیں, کیا کیا ریکارڈ وہ بنا رہے ہیں, جو فورن کا میڈیا اور جرنلسٹ ان سے ملتے ہیں اتنے امپریس ہو جاتے ہیں. کیا میل کیا فیمیل, یو این میں جا کے جس طرح زوردار روب سے ایڈریس کیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مطلب ٹرمپ کے ساتھ بات کی, وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. وہ صحیح مومن ہے, ان پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو میں نواز شریف صاحب سے یہی کہوں گی کہ ان کو اللہ لے کے آیا. کسی انسان کی جرت نہیں ہے, ان کا جو ارادے ہیں پاکستان کے لیے, جو فیوچر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں, اور ریاست مدینہ کا اتنا وہ ذکر کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ان سب کو قرآن پڑھنا چاہیے. اور ایک ڈر کس سے رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو فوج پہ کریں تو فوج ہی کی وجہ سے تو ہمارا ملک بچا ہوا ہے. بتائیں, دنیا کی مانی ہوئی ہماری فوج ہے, دنیا کی مانی ہوئی ہماری ISI ہے. کون سا ورلڈ کا ریکارڈ ہے جو ہماری فوج نے نہیں جیتا؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ باہر بیٹھ کے آپ ایک رانگ میسج اب لوگوں کو دے رہے ہیں. فوج ہی کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں, فوج ہی کی وجہ سے آج ہماری آزادی ہے. بیکاز میرا تعلق بھی ایک ملٹری فیملی سے ہے, ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں تو آپ آرام کی نیند گزار رہے ہیں. آپ پوری دنیا کے مسلم ورلڈ کو دیکھ لیں نا, کیسے نیزوں پہ بچے, اور آپ کو نیولی بورنز کو برما میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر آپ نہیں کرتے کہ اسی فوج کی وجہ سے ہم سکون کی نیند رہ رہے ہیں اور آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں ان کی ایسے کمنٹ. نہیں یہ بتائیں, دیکھیں نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے, آپ بھی دیا. انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو آئین کو فالو کرتا ہے اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں, اسے جیل میں لے کے جاتے ہیں, اسے عدالت کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کے آئین کو فالو کیا جائے, اگر پاکستان کے ساتھ وفا کی جائے تو یہ سزائیں ملتی ہیں. دیکھیں, ان سے تو میں صرف یہی کہوں گی کہ ان کی بیٹی کو بیل ملی تھی کہ اپنے والد کے علاج کے لیے جانا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے. ابھی وہ کتنے عرصے سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جیل سے باہر ہی ہیں نا. آپ نے اگر میاں صاحب بھی 4 ہفتے کا ٹائم لے کے گئے. 4 ہفتے ان کے کتنے لمبے ہیں, کتنے مہینوں کے ان کے 4 ہفتے ہیں. کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ اس آئین کو جن کو انہی لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ غریب کے لیے کوئی اصول. ابھی میں اڈیالہ جیل 2 دن پہلے گئی, سارے غریب مجھے نظر آئے وہاں پہ. چھوٹی چھوٹی چوریوں کے اوپر ضمانت نہیں دے سکتے تو کئی سال وہاں پہ ان کے سڑ جاتے ہیں. اور امیر, میں نے ان سے پوچھا جیلر سے کہ کوئی امیر نہیں ہے مجرم, مجھے تو امیر مجرم کوئی نظر ہی نہیں آیا اکا دکا کے سوا. تو آپ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ اسی آئین کو جس کا مذاق آپ نے اڑایا, اسی آئین کو جس نے آپ نے دھجیاں اڑائیں, اسی آئین کو کہ جس نے آپ نے سارے ادارے تباہ کیے, اسی آئین کو جس میں آپ نے شارٹ کٹ کر کے اپنے انڈکٹ کرتے گئے, اب وہ بڑی پوسٹ پہ آ گئے ہیں تو تباہ کر دیے. کون سا ادارہ ہے جو ٹھیک چل رہا ہے سوائے فوج کے؟ تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کی نہیں چل رہی تو آپ نے تو کہنا ہے
ہے نا, وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال وہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گی اب قوم جاگ چکی ہے. اب یہ پرانے جو ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا, اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ آپ کو واپس پاکستان میں لائے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, آئین کو فیس کریں. اگر آپ گناہ گار نہیں ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا, تو ثبوت دے دیں. یہ قطری شہزادوں پہ آپ رلائے مت کریں نا, اپنے ثبوت دے دیں. ٹھیک ہے, عوام تو چاہتی ہے کہ ہم چاہیں آپ سرخرو ہوں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے عوام نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ اچھے رول ماڈل بنیں, اچھی اگزامپل دیں, اپنے اثاثے دکھائیں. جیسے اب میں چھوٹی سی ٹیکس پیئر ہوں ماشاءاللہ, ایک چیز لکھی ہوئی ہے میرے پاس, ساری رسیدیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو اتنے بڑا وہ ٹائکون ہیں, آپ کے پاس بھی تو اتنا سٹاف ہے, آپ تو کر سکتے ہیں. اچھا, مریم نواز نے نواز شریف کو خطاب کے بعد سراہا کہ نواز شریف صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا. آپ ایک خاتون کے ناطے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس میں صرف ہدایت کی دعا کر سکتی ہوں. قرآن میں ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی کوئی غلط بات کہیں تو ان کی بات نہیں آپ نے ماننی نا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اندھا عشق جیسے آپ کہیں کہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سراہیں گی, ان کے والد ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے تعظیم کے لائق ہیں. میں بھی کروں گی مریم نواز سے, اور صرف میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سچ بولنا چاہیے, جو ہمیں ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے, ہمارا لیڈر بھی, ہمارا پی ایم بھی سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. تو ان کے کہنے سے اب سراہنا ظاہر ہے, ان کے پارٹی والے سب سراہیں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, وہ تو ان کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ بھی ساتھ بیان دیا کہ جب میں ملک چھوڑ کے گیا تو ملک خوشحال تھا, لیکن آج عمران خان نے غریبوں کا جینا محال کر دیا, عمران خان نے ملک برباد کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے کیا ہمارا ملک برباد ہو چکا ہے؟ ان کا ملک تو ان کی لاہور کی جاگیر کے اندر ہے نا, وہ ان کا رائے ونڈ میں جو ان کا محل ہے, ان کا ملک تو وہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بدھا والی مثال ہے نا کہ بدھا جب تک اپنے محل کے اندر تھا تو ایک شہزادہ ہے, اس کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے, فاقہ کیا ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے محل سے نکلا تو اس نے دیکھا اسٹارک ریالٹی, تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ نکل گیا جنگلوں میں. ٹھیک ہے, تو میں ان سے یہی التماس کروں گی کہ بادشاہ صاحب اپنے محل سے نکلیں اور ایک غریب کی آواز سنیں کہ یہ آپ کا ہی پھیلایا ہوا جو سارا بگاڑ ہے, اس کو سمیٹتے عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم لگے گا. اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے, اتنا قرضہ کہ ہر بچہ گروی ہے, ایون سڑکیں بھی گروی ہیں, ایئرپورٹ بھی گروی ہیں. آپ کون سی خوشحالی چھوڑ کے گئے تھے؟ اللہ ایسے ورسٹ دشمن کو بھی ایسی خوشحالی نہ دے کہ ہر کوئی گروی ہے, ہر کوئی 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا مقروض ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ اللہ اس نیک بندے کو لمبی زندگی دے کہ وہ جو اپنا خواب ہے ان کا پورا ہو جائے, کہ ہم سب کی ہماری کئی نسلیں ان کا قرض اتارنے میں گزر جائیں گے. یہ تو آسانی سے ان کے پاس ہیں, بغیر اس کے بھی ویزے کے بھی آپ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. ہمارے بچوں نے جنہوں نے رہنا ہے اور ملک کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہمیں اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے میں دیکھیں, سرجری اگر آپ کا جسم کا حصہ کوئی اگر ہو جائے تو سرجری لازمی ہوتی ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ 2 سال آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے. الحمدللہ کتنے قرضے ہم نے واپس کر دیے. 2 سال گزر چکے ہیں, تو ابھی تک کیا سچویشن ہے ملک کی, کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہاں سر, الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, میں ریمیڈیل تھراپسٹ بھی ہوں. ہر فورم پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ دیکھیں انٹرنیشنل ورلڈ میں جو پاکستان کا کھویا ہوا وقار تھا کہ پرچی والی سرکار جو تھی پرچیاں ڈھونڈتے رہتے تھے, پرچی والی سرکار سے چھٹکارا ہوا کہ ماشاءاللہ جب وہ بولتے ہیں ہر کوئی ان کا ورسٹ اینمی بھی کہتا ہے. ایون نون لیگ میں بھی میرے بھی اپنے رشتہ دار بھی ہیں, بولتے ہیں ایوری ون اپریشیٹس ان کی آنیسٹی. ٹھیک ہے, کہ وہ ایماندار ہے, انہوں نے 1 روپیہ نہیں کھایا. ٹھیک ہے, بلکہ باہر سے لا کے جو ڈونرز ہیں ماشاءاللہ شوکت خانم کس پہ چل رہا ہے, ایک وہ ٹیلی تھون کرتے ہیں ٹی وی کا, تو کروڑوں کے لوگ کیسے دیتے ہیں, کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا عمل دخل ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کوئی ان کی بہن اور کوئی ان کا رشتہ دار آپ کو نظر آیا؟ نیپوٹزم جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. اور اوپر سے ہوتا ہے کہ ٹیم ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں کون سا پلانٹ ہے جس میں ایماندار پاکستانی ہیں جہاں سے میں امپورٹ کروں. تو انہی لوگوں کو اپنے ٹھیک کرنا ہے. کوئی بھی سسٹم میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جائے, اب میں چھوٹی سی آرگنائزیشن کی ہیڈ ہوں, جب تک میں ایماندار نہیں ہوں گی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ ارم اتنی سخت ہے, 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں کھڑے فارغ کرتی ہوں,
اور وہی ہمارا لیڈر بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ, کوشش کر رہا ہے. اور اوپر سے دیکھیں ہم نے کوشش کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ دیکھتا ہے. صرف کوشش کا ہمیں کہا ہے کہ کوشش کرتے رہو, اللہ پہ کامل یقین. اچھا یہ بتائیں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ اسی طرح ہی ممکن ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کرنا. ایک مرد مومن جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ. کیا انہوں نے کسی بھی اپنے جو بہت اچھے فرینڈز ہیں, جہانگیر ترین, علیم خان, ان کو جب نیب نے بلایا ایک لفظ بھی ان کے فیور میں بولا؟ کوئی بولا انہوں نے آ کے؟ ورنہ وہ بول سکتے ہیں نا کہ نہیں جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میں تو پی ایم ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بول سکتے ہیں نا, کیوں نہیں بولا؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی ان کا قریبی ساتھی جب نیب سے بلایا گیا انہوں نے کبھی بھی نہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم جو اتنا کلوزلی ہم جو سپورٹر ہیں پڑھا لکھا, عمران خان کی بیسٹ جو ایسٹ ہے وہ ان کا پڑھا لکھا سپورٹر ہے, کہ ہم ان کے بیسٹ سپورٹر بھی ہیں اینڈ سب سے ورسٹ کرٹیک بھی ہیں. ہم ان کو لمحہ بہ لمحہ ایک ایک قدم پہ ہم نظر ہے ہماری. اپوزیشن تو بہت دور میں آئے گی. اب جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی غلط بات ہو, کوئی شارٹ کٹ لے, کوئی نیپوٹزم کرے. میں ہر فورم پہ آواز اٹھاتی ہوں. ہماری پارٹی کے اندر, ہمارے پارٹی کے اندر کا جو ڈسپلن ٹھیک کرنے کا ہم نے خود ہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہر وہی کہ جو ٹائگرسز ہیں, جو ٹائگرز ہیں, اتنے ووکل ہیں بیکاز ہمارے لیڈر نے ہمیں سچ بولنا سکھایا, اور اوپر سے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ پہ اپوزیشن کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے. ہم سب نے ملک کا سوچنا ہے. پلیز خدا کے واسطے قرآن اور سنت کو اپلائی کریں. یہ آپ کا بھائی ہے عمران خان جو سدھارنا چاہ رہا ہے. آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں. پاکستان کا سوچیں. میں صرف سب سے یہ کہوں گی قرآن اور سنت کو کھولیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. نزاع کے عالم سے پہلے تک معافی قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر کوئی آئیں مل کے صرف اور صرف پاکستان کو بنائیں. اور تنقید برائے تنقید مثبت حل نہیں ہے. جو وہ اچھے اقدام کر رہے ہیں دل بڑا کریں اور ان کو سراہیں. ٹھیک ہے, اگر انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. آپ کو پتہ ہے جو باہر کے جو آتے ہیں تھنک ٹینکس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنا بول رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی ان کو سراہ رہا ہے. اگر نان مسلمز بھی اتنا سراہ رہے ہیں کہ واقعی ماشاءاللہ جو ملتے ہیں کہ وہ ہے, تو خدا کے واسطے پاکستان کا سوچیں. خدا کے واسطے آپ سے یہ اپیل ہے, ملک کا سوچیں. اللہ کے نام پہ ہے اور اللہ ہی اس نیک لیڈر کو لے کے آیا ہے. کسی کی بیواؤں کی, یتیموں کی, بے کسوں کی فریاد سنی گئی ہے کہ اتنا اچھا اور آنیسٹ لیڈر ہمیں ملا ہے. اس کی قدر کریں. اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے. اللہ آپ سب کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح دین کی سمجھ دے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم لوگ کام کریں. تھینک یو سو مچ.